کس طرح سے ہم چلتے ہیں، پولس رسول کیا بیان دیتا ہے۔ اگر ہم اس زمین پر، زندوں کی زمین پر ہیں، ہم اس کا شکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے، کس طرح سے چلنا چاہیے، ہماری شخصیت کیسی ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم چلیں۔ اور اگر ہم مسیح میں نہیں چل رہے، ہم مسیح کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر کیا ہو؟ تو آج کا جو مضمون ہے زندہ رہنا مسیح، مرنا نفع۔ اور مرکزی آیت جو ہے وہ آپ میرے ساتھ نکال لیجئے گا، فلپیوں کا خط ہے، اس کا پہلا باب 21ویں آیت ہے۔ اور پولس رسول بڑے خوبصورت الفاظ پیش کرتا ہے۔ خواہش تو اس کی ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے، یہ اچھی بات ہے کہ وہ جا کے مسیح کے ساتھ رہے، لیکن دونوں صورتوں میں وہ کیا پیش کرتا ہے؟ آئیے اس کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ 20ویں آیت سے پڑھوں گا، فلپیوں پہلا باب اس کی 20ویں آیت۔ چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں، بلکہ بڑی کمال دلیری کے بعد جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ زندہ رہوں خواہ مروں، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کسے پسند کروں، میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں۔ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مجھے اس کا یقین ہے جس کے لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں، بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں، تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو۔ وہ اپنا بیان دے رہا ہے کہ اگر میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، دونوں صورتوں میں اگر میں زندہ ہوں تو مسیح، اور اگر مرتا ہوں تو نفع ہے۔ یہ کیا تھیالوجی ہے؟ یہ کیا چیز وہ پیش کرتا ہے؟ اس پہ آج ہم غور کرتے ہیں کہ اس کا کہنا کیا مطلب رکھتا ہے، اس کی کیا تفسیر ہے۔ کیونکہ اگر وہ زندہ ہے اور اس کی مانند ہم سب ایماندار جو مسیح یسوع کے ماننے والے ہیں، جو مسیح یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، جو مسیح یسوع کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک ہی بات ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو مسیح، مرتے ہیں تو نفع۔ دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں ہم فائدے میں۔ اور اس کا سب سے جو خوبصورت بات ہے
ہم بڑی جلدی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کے آتے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اور دوسروں کے پریشر میں آگے بپتسمہ لے لیتے ہیں۔ بپتسمے کو سمجھتے نہیں، توبہ کو سمجھتے نہیں، مسیحیت اختیار کر لیتے ہیں، لیکن عزیزو ہم میں مسیح نظر نہیں آتا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں کلام کے مطابق تو ہم نے خداوند یسوع مسیح کو پہن لیا، تو پھر جب پہن لیا ہے تو یسوع کی مانند ہے، پھر ہم نہ رہے بلکہ وہ ہم میں سے نظر آتا ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ جب ہم یہ سارے عمل کر لیتے ہیں، اس کے تمام حکموں کو مان لیتے ہیں، اس کے پلان کو مان لیتے ہیں نجات کے، اس کے بیٹے پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو خدا کا بیٹا مان لیتے ہیں، سارے حکم مان لیتے ہیں، تو پھر مسیح نظر آنا چاہیے۔ کیسے نظر آئے؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو انسان ہیں، مسیح ہم میں کیسے نظر آ سکتا؟ تو عزیزو ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ مسیح بھی انسان تھا، وہ اسی لیے انسان بنا، اس دنیا میں رہا، اس نے پورے خاندانی طریقہ کار پورے کیے، ماں باپ کی تابعداری کی، اسی سسٹم میں رہا، اور اسی سسٹم میں اس نے اپنی قربانی ہم سب کے لیے پیش کی ہے، اور اس کا ثبوت وہ صلیب پر بھی دیتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو محسوس ہو رہا ہے۔ تو وہ انسان ہی تھا، اور ہمیں اسی انسان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہمیں اس کی مانند بننا ہے۔ اور اگر ہم مسیحی کہلاتے ہیں اور مسیحی ہیں نہیں، اب مسیحی ہیں نہیں کا کیا مطلب ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر گوروں کی 100 باتیں نہیں پسند تو ایک پسند ہے، کہ کم از کم جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ یہ کہتے ہیں وہ کہ ہم کرسچن نہیں ہیں، بھائی ہمارے ماں باپ کرسچن ہیں لیکن ہم کرسچن نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کرسچن کہیں گے تو پھر مسیح ہم میں نظر آنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ مسیح اگر نظر آئے تو مکمل طور پہ آپ مسیحی بن جائیں۔ انسان ہیں، گناہ گار ہیں، ضرور غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، ضرور گریں گے، ضرور خدا اٹھا کھڑا کرے گا، یہ سب سلسلہ تو مرتے دم تک، قبر تک چلنا ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ مسیح کہیں نہ کہیں تو نظر آئے، کوئی ایک دو باتوں میں، 4 باتوں میں نظر آ جائے، کسی جگہ پہ آپ اپنی زندگی سے اس کو جلال دے دیں، کوئی غیر قوم آپ کی زندگی کو دیکھ کے ستائش کر دے خدا کی کہ کیسا مسیحی ہمیں ملا ہے، کیسا اس میں واقعی حقیقی یہ مسیحی ہے، واقعی مسیح نظر آتا ہے اس میں۔ کسی جگہ پہ تو اس کو جلال دیں، کسی جگہ پہ تو آپ کی زندگی میں وہ نظر آئے۔ تو اگر کہلاتے مسیحی ہیں اور مسیحی ہیں نہیں تو ہم مسیحیت کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ آپ کو یاد کراتا چلوں، آج سے بہت سال پہلے جب مختلف قومیں اکٹھی جاتی تھی تو مسیحیوں کے لیے ایک بات مشہور تھی کہ جتنے مسیحی ہیں وہ بڑے ایماندار ہیں، وہ چوری نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے،
وہ قسم نہیں کھاتے. یہ سارا کام اور یہ عزت و جلال جو خدا کو دیا گیا تھا، یہ ہمارے فور فادرز تھے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ایسی زندگیاں بسر کی کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ جس یسوع کو یہ مانتے ہیں، جس مسیح کو یہ مانتے ہیں، حقیقت میں ان میں مسیح نظر آتا ہے اور اس کے پیروکار جھوٹ نہیں بولتے، وہ ایماندار ہیں، ان کو ہی رکھنا چاہیے. اگر جابز دیتے تھے ان کو ہی دیتے تھے، کیونکہ ان میں ان کو کچھ نظر آتا تھا. اس کے بعد سے آہستہ 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 جدت آتی گئی اور دنیاوی جدت کے ساتھ مسیحت میں بھی لوگ جدت لانے لگے، مسیح کے کلام میں جدت لانے لگے. وہ جدت لاتے لاتے مسیح کے کلام میں آمیزش شروع کر دی تاکہ جدید دور کے ساتھ ملا دیا جائے. تو آج ہمیں ٹھوکر لگتی ہے جب چند مسیحی بہن بھائیوں کی وجہ سے آج وہ جو ہمارے فور فادرز نے خدا میں رہتے ہوئے محنت کی تھی اور یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں سے جلال دیا تھا اور مسیحت کی ایک عزت پورے معاشرے میں قائم کی تھی، آج ہم اس کو زائل کرنے پر تلے ہوئے ہیں. آج ہم مسیحیت کو چھوڑ کے اس مسیح کو پہننے کی بجائے ہم دوسری طرف بھاگ نکلے ہیں. دوسروں کا منہ لال دیکھ کر ہم اپنا منہ لال کرنے کے چکروں میں ہم اس مسیحت کی ایمانداری میں اس کی تعلیم کو دوسری قوموں پر ظاہر کرنے کی بجائے ہم دوسری قوموں کی تعلیمات میں گم ہو گئے ہیں. اس لیے مسیح ہم میں نظر نہیں آتا، اور اگر مسیح ہم میں نظر آئے تو پھر تو پولس رسول کا یہ بیان بالکل منون ان ایمانداروں کے لیے ہے جو مسیح یسوع میں ہیں، مسیح یسوع کے اندر رہتے ہیں، مسیح یسوع کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتے. کیونکہ اگر مسیح آپ کے اندر ہے تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو چیز اندر سے باہر آتی ہے وہ ناپاک کرتی ہے. اور اگر خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس کے اندر آپ رہتے ہیں، تو پھر جو چیز آپ کے منہ سے نکلے گی وہ ناپاک نہیں نکل سکتی. تو پھر دوسری قوموں میں آپ اپنے زندہ خدا کو جلال دیتے ہیں. لیکن اگر وہ چیزیں ہمارے اندر سے جو چیز نکل رہی ہے اس چیز میں، اس بات میں، اس کلام میں اور غیر قوموں کے لوگوں کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر عزیزو اپنے آپ کو آپ مت دھوکے میں رکھیے. آپ مسیحی نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، زندہ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. خدا آپ کی ایک ایک کام سے واقف ہے. آپ انسان کو دھوکہ دے لیں گے، خدا کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ جو آپ کی سانسوں کا مالک ہے آپ اس کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ جس نے چاہا تو ایک سیکنڈ آپ اعتماد نہیں کر سکتے کہ آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں. تو پھر آپ اپنے آپ کو ضرور دھوکہ دیجئے، ضرور ہلاکت کے فرزند بنیے، ضرور آگ میں جلنے کے لیے تیار ہوئیے، لیکن مت خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں. عزیزو، پولس رسول یہ پیش کرتا ہے کہ اگر میں زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے، کہ میں زندہ رہوں گا تو مسیح مجھ میں کام کرے گا، اور میں اس کام کے وسیلہ سے اس کے داغ جسم پہ لیے ہوئے، خدا کا کلام لیے ہوئے لوگوں میں اس کی منادی کروں گا، اس کی خوشخبری کا پیغام دوں گا، ہزاروں لوگ اس کے وسیلہ سے تبدیل ہوں گے، یسوع پہ ایمان لے آئیں گے، کلیسیا
کلیسیاں بڑھیں گی، ترقی کریں گی اور زندہ خدا کو جلال ملے گا۔ میرے لیے زندہ رہنا مسیح ہے۔ لیکن دوسری طرف کہتا ہے کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو نفع، کیونکہ جو اس نے اس زمین پہ رہتے ہوئے محنت کی ہے، جو اس نے مسیح یسوع میں زندگی بسر کر لی ہے، جو اس نے وہ سارا جو اس نے خداوند یسوع مسیح کو پہن لیا تھا، اس نے ثابت کیا ہے کہ مسیح یسوع کا وہ فرزند ہے، اس کے وسیلہ سے اس کو مرنے کے بعد کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ دونوں صورتوں میں خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں، میں دونوں صورتوں میں خدا کا ہوں۔ تو کیسی خوبصورت بات پالوس رسول نے پیش کی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا غلطیوں کا خط اور اس کا دوسرا باب، اس کی 20ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، غلطیوں کا خط ہے، اس کا دوسرا باب 20ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا، میں خداوند کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا عبث ہوتا۔ کیا ہم خداوند خدا کے اس فضل کے تحت آزاد ہوئے ہیں؟ اب ہم لونڈی کے فرزند نہیں ہیں، اس غلامی کے فرزند نہیں ہیں، بلکہ آزاد کے فرزند ہیں۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے فضل سے آزاد ہو گئے ہیں؟ خدا کا فضل ہم پر ہے، اور ہم اس فضل کے ساتھ چلتے چلتے اپنے اندر مسیح دوسروں کو دکھاتے ہیں۔ آپ زبردستی مسیح اپنے اندر دوسروں پر نہیں دکھا سکتے جب تک پاک روح کا کام آپ کے اندر نہ ہو۔ اگر وہ ہے تو آپ کہیں گے کہ خداوند یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور کلام مقدس یہ کہتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی یہ اقرار روح القدس کے بغیر نہیں کر سکتا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ تو اگر ہم اس کے فضل کو بیکار کر دیتے ہیں، اگر ہمارے اندر مسیح نظر نہیں آتا، تو پھر عزیزو اس زندگی میں آپ کا زندہ رہنا مسیح نہیں ہے، اور مرنا جو ہے وہ بھی مسیح یا نفع نہیں ہے۔ پھر ہم نے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا، خدا کو بھی دھوکہ دیا، خدا کی کلیسیا کو بھی دھوکہ دیا، خدا کے خادموں کو بھی دھوکہ دیا، اور ہر طرح سے دھوکہ دیتے دیتے اس دنیا سے رخصت ہوئے جا قبر میں، اور پھر اپنی محنت کا اجر پایا اس آگ میں، عبدالآباد بھٹی میں جلتے رہے۔ تو ضرور ہے، میرے ساتھ دیکھیے، یہیں غلطیوں کا خط ہے، اس کا تیسرا باب 27ویں آیت لکھا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ ہم نے اس کو سر سے پاؤں
मसीह यीशु को पहन लिया। अब आप चलते फिरते हैं, दुनिया में जाते हैं, गैर कौमों से मिलते हैं, हिंदुओं से मिलते हैं, मुस्लिम से मिलते हैं और सिखों से मिलते हैं, व्हाटएवर जितनी भी मज़ाहब है, बुद्ध मत है, आप जब उनके साथ मिलते हैं, आपकी बोलचाल इस तरह की हो कि आप उनके साथ ना मिलें, तब फिर फर्क लगता है, फिर मसीह के फरजान लगते हैं। और अगर नहीं लगता तो फिर क्या करें? फिर वो यही कहेंगे, अरे यार असी भी ये साढ़े कढ़ाई है, साढ़े च की फर्क है, और मसीहत भी रुल गई है। बाज लोग तो आजकल बाहर थड़ों पे बैठ के बड़ी बड़ी बातों में कहते हैं, और सारे मजहब जेड़े रुल गए ने, कोई भी मजहब अपने कलाम पे नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि अगर हम दूसरे मज़हब की बात नहीं करते, हम मसीहत की बात करते हैं, क्योंकि अब मसीहों में मसीह नजर नहीं आता। हमारी बातचीत, हमारा कलाम ऐसा नहीं है कि उसमें मसीह नजर। इसलिए ऑब्वियसली दूसरे लोग आपको यही कहेंगे कि हमारे में और इनमें क्या फर्क है, हम भी गाली देते हैं, ये हमारे से बड़ी गाली देता है, हम भी लोगों को फ्रॉड देते हैं, ये हमारे से ज्यादा बड़ा फ्रॉडी है, हम लोगों को धोखा देते हैं, ये भी तो देता है। कैसे कैसे डिफरेंस होगा, कैसे फर्क होगा? अगर कोई ऐसी महफिल है जो बेदीनों की महफिल है, और उस महफिल में आप भी बेदीनों वाले काम कर रहे हैं, तो आप में उसमें क्या फर्क है? लेकिन ऐसा हो कि आप अगर बेदीनों की महफिल शुरू होने को है और आप वहां पे चले गए हैं, और वो महफिल उस वक्त तक शुरू नहीं होती कि भाई यह बंदा आ गया जाएगा तो महफिल चल रही। क्यों? उनको ये पता होगा कि ये बंदा हमारी महफिल का बंदा नहीं है, तो फिर हम अपनी जिंदगी से खुदा जला दे सकते, क्योंकि उन लोगों को पता होगा कि इस शख्स का उठना बैठना ऐसा नहीं है कि अगर हम ये काम इसके सामने करेंगे तो ये तो इस काम को पसंद नहीं करता। ऐसा है, अगर हम अपनी जिंदगी में चलते हैं तो फिर जरूर है कि हम मसीह के गवाह बन के चलें। आप गवाही कैसे दे सकते हैं मसीह कि मसीह है? अगर आपको किसी ने गाली दी है और आपने उसको कहा जा यार तेरा दाखिला करे, ऐसा मुमकिन है? फिर तो जरूर आप यकीन जाने कि पाक रूह इस दुनिया में हमारा मददगार है। जब हम एक दफा यीशु के हुक्मों पर अमल कर लेते हैं, खुदा के प्लान को अपनी जिंदगी में पूरा कर देते हैं, तो रूह कुद्स जो है वो हमारा मददगार है। अगर आपने अगले शख्स को बरकत दे दी, मुंह से नहीं भी बोले, आप खामोश हो गए, बेईमान लोग, दुनियावी लोग ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स आपको गाली देता है, बेटा आपने गाली आगे से नहीं देनी। अगला बेटा कहेगा वो तो फिर गालियां देता जाएगा मुझे। दुनियावी लोग कहते हैं बेटा अगर आप गाली नहीं दोगे ना तो जो गाली उसने दी है वो रिवर्स उसी को ही चली जाएगी। ये दुनियावी अमल है। ये दुनियावी लोग भी ये बयान देते हैं, अपने बच्चों को ये तरबियत देते हैं। लेकिन अगर एक शख्स रूहानी तौर पे मसीह अगर आप में नजर आ रहा है, आपने किसी शख्स ने आपको गाली दी है, आपने गाली के बदले गाली नहीं दी, आप खामोश हो गए, या आपने कह ही दिया कि खुदा तुझे बरकत दे,
عزیزو یقین جانے کہ پاک روح آپ کے اس خاموش رہنے پر آپ نے اس گالی دینے کا قصور اس بندے کے سر پہ رکھ دیا ہے، اور وہ ساری عمر اس گالی کا نتیجہ بھگتتا رہے، کیونکہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو پہن رکھا ہے۔ لیکن ایسے بھی ہیں کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، بیگ پہنا ہوا ہے، اور جھگڑا چلا، پادری صاحب کچھ دیر تو وہ جھگڑا برداشت کرتے رہے، جب پادری صاحب کی برداشت سے وہ جھگڑا باہر گیا، پادری صاحب نے بیگ رکھا منجی دے اٹھتے، آپ یا یسوع مسیح چل بھئی ہون آپ۔ تو یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ اس قسم کی ہے۔ کیا پاک روح کو ہم نے رنجیدہ کیا؟ کیا پاک روح کو ہم نے کام کرنے کی اجازت دی؟ کیا ہم نے خدا کے قدرت والے ہاتھ کا انجام دیکھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے خدا کو موقع دیا اپنا کام کرنے کے لیے؟ ہم نے اس وقت خداوند یسوع مسیح کو ایک بت کی طرح اٹھا کے سائیڈ پہ رکھا اور چل گئی۔ ہم بھی اسی رنگ میں رنگے گئے جس رنگ میں دنیا رنگی ہوئی ہے۔ اس لیے گواہ تو ہم اس وقت بن سکتے ہیں جب ایسا کام نہ کریں اور پاک روح اس شخص کو جھنجھوڑے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ پاک روح نے جب جھنجھوڑا ہے، وہ شخص آپ کے پاس آیا ہے۔ اگر آیا نہیں تو کسی نہ کسی طرح سے آپ کے پاس پیغام ضرور پہنچ گیا کہ وہ شخص بہت شرمندہ ہے، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پاک روح کو موقع دیا ہے، کیونکہ وہ ہمارا مددگار ہے، اس کو ہم نے موقع دیا ہے کہ اس شخص کو جھنجھوڑے۔ اور اگر وہ شخص ہلاکت کا فرزند ہے تو کبھی وہ شخص ریپینٹ نہیں کرے گا، کبھی وہ شخص پچھتائے گا نہیں، کبھی آپ کو ایسا بیان نہیں ملے گا کہ میرے سے زیادتی ہے، کیونکہ کبھی ابلیس اپنے منہ سے یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے گواہی ہماری تو اسی وقت ہے اگر آپ خدا کے خوف میں رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو آپ نے پہن رکھا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ جی اس کا مطلب ہے ہم صوفی بن جائیں، ہم پھر چوغے پہن لیں، کاروبار چھوڑ دیں، ہم پھر مسلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم ہر وقت پھر خدا خدا ہی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ضرور گزرنا پڑتا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن کام کرتے ہوئے بھی، کاروبار کرتے ہوئے بھی آپ ایمانداری سے کام کر سکتے ہیں، آپ خدا کو موقع دے سکتے ہیں کام کرنے کا۔ میں خود کام کرنے کے دوران لوگ زیادتی کرتے ہیں، اور جو زیادتی کرتے ہیں کاروبار میں ان کے میں نے انجام کو دیکھا ہے، کیونکہ میں نے ان کو دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے مجھے دیا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ اور کسی جگہ پر ریپیرنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہو نہیں سکتا کہ فراڈ نہ ہو، لیکن میرے پاس پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے کہ جی اس شخص سے ریپیرنگ کرانی ہے، یہ صحیح ہمیں بتا دے گا پرابلم کیا ہے، ورنہ دوسروں نے پرابلم بتانے کے بھی پیسے لینے ہیں۔ کیا ایسے کاروبار نہیں ہو سکتے؟ ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے چلیں۔
اسی طرح سے اگر آپ ہر وقت گالیاں دیتے ہیں اور کاروبار میں بھی آپ لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، آپ کی جو لوگوں میں پرسنالٹی ہے وہ ایک فراڈیے کی پرسنالٹی ہے، ایک دھوکہ دینے والے شخص کی پرسنالٹی ہے، ایک غلیظ شخص کی پرسنالٹی ہے، ایک گالیاں دینے والے بندے کی پرسنالٹی ہے، ایک غصے والے بندے کی پرسنالٹی ہے کہ یہ غصے میں کچھ بھی کر بیٹھے گا، یہ غصے میں ماں باپ بھی نہیں دیکھتا۔ اس سے بڑی بدکاری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو غصے میں نہ دیکھ سکیں تاکہ آگے کون کھڑا ہے؟ کیا پھر مسیح نظر آ رہا ہے؟ لیکن یہ سب چیزوں پہ ہم کور اپ نہیں کر سکتے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو کہ کسی جگہ پر آپ اپنی زندگی سے خداوند کو جلال دے رہے ہوں۔ لیکن اگر ساری باتوں میں ہم دوسرے لوگوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر عزیزو کسی جگہ پر بھی نہیں۔ ایک ہی جگہ پہ 3-4 مسیحی کام کر رہے ہیں، اس میں سے 2 مسیحی جو ہیں وہ غیر قوموں کے ساتھ مل کے پلانز میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان 2 مسیحی لوگوں کے خلاف کام کرتے ہیں جن میں مسیح نظر آتا ہے، وہ مسیح کی مانت ایمانداری پر قائم ہے اور ان کی باتوں میں نہیں آتے۔ وہ غیر قوم والے تو اپنا اجر پا گئے، اب جو 2 لوگ نام کے مسیحی ہیں پر کاموں سے وہ غیر قوم والے ہیں، وہ غیر قوموں والا بھی اجر پائیں گے اور مسیح کو اعلانیہ ذلیل کرنے کا بھی اجر پائیں گے۔ مسیحی اپنے اوپر خطبہ لگانے کا بھی اجر پائیں گے، خدا کو دھوکہ دینے کا بھی اجر پائیں گے، تو وہ غیر قوموں کے اجر کے ساتھ ایڈیشنل اجر بھی پائیں گے۔ یہ کسی دھوکے میں رہنے والی بات ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی پادری جو ہے کلام کو لے کے پھرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ توبہ کر لو، آپ کے اندر مسیح نظر آنا چاہیے، آپ کی باتوں میں مسیح نظر آنا چاہیے، آپ کے کردار میں مسیح نظر آنا چاہیے۔ خود کلام پڑھیں تو پھر ان کو خود پتہ چلے، لیکن کلام کے بارے میں ضرور غور سے سمجھ اور سوچ سے بیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام 2 دھاری تلوار ہے، وہ دونوں طرف سے چلتا ہے۔ اگر ہم اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے آج کی کمائیوں میں برکت چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ رہے اور ہم برکتیں پاتے رہیں، ہم اولاد کی خوشیاں دیکھیں، ہم اولاد کی خوشیوں پہ خوشیاں دیکھیں، ہم اپنی نسلوں کی نسلیں دیکھیں اور گھر میں ہریالی دیکھیں، گھر میں ایسے خوبصورت پانی کے چشمے دیکھیں۔ یہ ریئل چشموں کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ روحانی باتیں کر رہا ہوں کہ خدا کی برکتیں اور نعمتیں آپ کے گھر میں موجود ہوں تو ضرور ہے کہ آپ کے اندر مسیح نظر آنا چاہیے۔ تو پھر وہ جو مسیح نظر آئے گا اس کی برکتیں آپ نسل در نسل اپنے خاندان میں محسوس کریں گے، اور خدا برکت 3ری 4تھی پشت تک دیتا ہے، اور وہ برکتیں پشت در پشت چلتی رہتی ہیں۔ اب حساب لگائیں کہ اگر آپ کا بیٹا خداوند یسوع مسیح میں چل رہا ہے، وہ اپنی زندگی سے اس کو جلال دیتا ہے، تو آپ کی برکت اس میں شفٹ ہوئی، آپ کی برکت 4تھی پشت تک چلنی ہے، لیکن اگلا پھر بیٹے کی برکت اگلی پشت تک چلی گئی، اس سے بیٹے کی برکت اگلی پشت تک چلی گئی، اور یہ سلسلہ نسل در نسل قائم رہے گا۔ 23 زبور ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔
تو 23 زبور کے پھر وعدے بھی سارے جو ہیں خدا کے وہ اپنے ساتھ منسلک کر لیں اگر آپ خداوند یسوع مسیح میں چلتے ہیں اور وہ آپ میں نظر آتا ہے. If you are Christian, then remember the promises of God. وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ ہری چرا گاؤں میں پھریں گے, راحت کے چشمے ہوں گے. جیسے موت کی وادی میں سے, سایہ کی وادی میں سے آپ کا گزر ہو رہا ہے, آپ کسی بلا سے ڈرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ آپ میں مسیح نظر آتا ہے. اور جب مسیح نظر آتا ہے تو آپ اس کے گواہ بھی ہیں. آپ لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بنتے, اور آپ مسیح کو اپنے دل, اپنی جان, اپنی ساری طاقت سے اس کو جلال دیتے ہیں. تو پھر وہ ساری برکتیں آپ کے لیے ہی ہیں. پورے کلام میں جتنی نسلیں انسانی کے لیے خدا نے برکتیں رکھی ہیں وہ آپ کے لیے ہیں. لیکن اگر مسیح آپ میں نظر نہیں آتا, کوئی برکت آپ کے لیے نہیں ہے. دھوکہ مت رکھیے, نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیجیے, کیونکہ خاندان میں برکت موجود نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے. اگر کوئی ایسے مسائل ہیں تو there is something wrong. کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے, ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ مسیح کے پیروکار ہیں, مسیح آپ میں نظر آتا ہے, آپ اپنی زندگی سے اس کو جلال دیتے ہیں, اور آپ کسی چیز کے حاجت مند رہے. کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو پہل لیتے ہیں اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں, تو عزیزو, کلام کہتا ہے کہ وہ تو اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتے ہیں. ہم سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, ہر چیز خداوند نے سیٹل کی. ہم بستر پہ لیٹتے ہیں, سو جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے ساری فکریں اس پہ ڈال دی. اس کی مرضی ہوئی تو صبح اٹھیں گے, اس کی مرضی ہوئی تو صبح کام بھی کریں گے, اس کی مرضی ہوئی تو اس نے دن سیٹل کر دیا ہوا, وہ سارے کام, ساری برکتیں, ساری نعمتیں ہمیں مل جانی ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ نہ آپ کسی کو چھیڑیں اور نہ آپ چھڑیں. اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو کوئی آپ سے زیادتی کرے گا نا, اور اگر آپ کے ساتھ ونوے طور پہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ خداوند یسوع مسیح میں چھپے ہوئے ہیں اور اسی عاجزی, اسی حلیمی, اسی فروتنی میں ہیں, تو خدا کام کرتا ہے. پھر اس کا قدرت والا, غضب والا ہاتھ اس شخص پہ بڑھتا ہے, اور اس کی 7 پشتوں کو خدا کا غضب برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری برکتیں اور سارے سزائیں یہ صرف غیر قوموں کے لیے نہیں ہے, یہ ہم مسیحیوں کے لیے بھی ویسے ہی ہیں. ایک پیمانہ ہے, اس پیمانے کے اوپر اگر آپ چل رہے ہیں تو سب کچھ آپ کا ہے, نہیں چل رہے کچھ بھی آپ کا نہیں ہے. سورج سب کو روشنی دیتا ہے, آپ کو بھی ملے گی. زمین پہ پانی موجود ہے, آپ کو بھی ملے گا. لیکن جہاں پہ کسی چیز کی کمی ہوگی وہاں پہ آپ کو نیند میں نہیں ملے گی. وہاں پہ آپ کو مانگنے سے پہلے کوئی چیز نہیں ملے گی. آپ کو بھی غیر قوموں کی طرح دھکے کھانے پڑیں گے, آپ کو بھی اسی طرح رولنا پڑے گا, کیونکہ آپ اس غیور خدا کو عزت نہیں دے رہے, اس کی تعظیم نہیں کر رہے. تو پھر رولے.
वैसे ही जैसे दूसरी कौमें रोक रही हैं, और जैसे दूसरी कौमें हलाकत की फरजंद हैं, आप भी हलाकत के फरजंद बने, क्योंकि आपने सब कुछ मानने के बाद उसको अपनी जिंदगी से इज्जत और जलाल नहीं दी। तो ये मेरे साथ रोमियो का खत निकालिए, रोमियो का खत निकालिएगा प्लीज। 12वां बाब है, जल्दी से उसकी आयत देखिए। बारहवां बाब है, उसकी दूसरी आयत मेरे साथ देखिएगा। बल्कि पहली आयत से पढ़ते हैं, ज्यादा खूबसूरत तौर पे हम समझ सकते हैं। लिखा है, रोमियो का खत है, 12वां बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ रहा हूं। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह को आपने पहनना है, तो जरूरी नहीं है कि जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया है, आप नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया है, आप बपतिस्मा लेके बाहर निकले हैं, आप बदल गए हैं, आपकी एक एक आदत बदल गई है, आपकी शख्सियत बिल्कुल बदल गई है। ऐसा नहीं हो सकता। जो धोखा देते हैं या लेते हैं, वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, खुदा को भी धोखा दे रहे हैं, इसलिए कि इंसान हैं, खताकार हैं। आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे से, खुदा का कलाम पढ़ने से, खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखने से, पाक रूह की उस मदद के वसीला से, पाक रूह की रहनुमाई के वसीला से हम अपनी उन आदात पे फतह पाते हैं, हम अपनी उन गलत रास्तों पे फतह पाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें मजबूत होते हैं, एक तानावर दरख्त बनते हैं। ये उस वक्त होगा जब हम उसके साथ मुसलसल पैवस्त रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो फिर ये बरकत हमारे लिए होगी। फिर हम तजर्बे से सब कुछ मालूम करते रहेंगे कि खुदा की नेक मर्जी क्या है, उसको क्या पसंद है, और जो उसको पसंद होगा, जब हम वो करेंगे कि कोई गाली दे रहा है तो उसको गाली आपने नहीं देनी, ये उसको पसंद है। मुश्किल बात है। कैसे हो सकता है कि हम कोई गाली आपको दे तो आप 2-4 मिनट के लिए तो बर्दाश्त कर लेंगे, उसके बाद इंसान है, गुस्सा आता है। लेकिन कलाम ये कहता है कि गुस्सा तो करो, जरूर करो गुस्सा, लेकिन गुनाह ना करो। जरूर गुस्सा कीजिए, लेकिन गुस्सा करते हुए जरूर अपने खुदा को याद रखिए। अब एक शख्स ने मेरे से पूछा कि जी शराब क्यों मना की, वो भी तो एक पानी है, सारे लोग मशरूब की तरह इस्तेमाल करते हैं, अगर हम कर लेंगे तो क्या हो गया? आप लोगों ने तो, पादरियों ने पाबंदी लाई है कि शराब नहीं पीनी। क्यों है? ये भी तो खुदा ने बनाई। तो अजीजो, जब कोई शराब पीता है, कलाम में लिखा है कि उससे बादचलनी वाक़या होती है। बादचलनी कहाँ वाक़या होती है? जब हम शराब पी के अपने जिंदा खुदा को भूल जाते हैं, हम अपने जमीन पे जो उसने हमारे लिए गोया खुदा मुकर्रर किया है, हमारा बाप, हम उसको भूल जाते हैं कि हमारी माँ या हमारा बाप हमारे सामने खड़ा है। ये कौन खड़ा है, ये भी तमीज भूल जाते हैं कि हमारे सामने इस वक्त कौन खड़ा है। इसलिए मना की गई। हम गुस्सा करते हैं और बाज़ औक़ात गुस्सा करते हुए हम इस पीक पे
کے چلے جاتے ہیں کہ پھر نہ تو ہمیں اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں. اگر اس غصے میں کوئی غلطی سے آپ کو کہہ دے کہ خدا دا خوف کر، تو اس میں ہم خدا کے خلاف بھی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں. اسی لیے کلام یہ کہتا ہے غصہ تو ضرور کرو لیکن گناہ نہ کرو. آپ اس لیول پہ نہ جاؤ کہ آپ گناہ کر جائیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صوفی بن جائیں اور بس ہر وقت جے کرتے رہو. یہ بات میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے. کوشش کیجئے، تجربے سے معلوم کیجئے، خدا کے ساتھ لپٹے رہیے، خدا کا کلام پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں. کلام سننے سے آپ کا ایمان بڑھے گا. آپ جب خدا کے کلام سنیں گے تو اس سے ایمان بڑھے گا. خدا کیا کہتا ہے، خدا کو کیا پسند ہے، اس کی کامل مرضی آپ کے لیے کیا ہے، وہ آپ کے لیے کون سا نیک ارادہ رکھتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں کون سا کام کرنا چاہتا ہے. آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، کس پلان کے تحت پیدا ہوئے ہیں، خدا نے آپ کی زندگی میں کون سا پلان رکھا ہے. کیا کبھی خدا سے یہ مانگا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عزیزو مسیح نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے ضروری ہے. اب ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ہم بعض باتوں میں اپنے مسیحی قوم میں، اپنی کلیسیا میں بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو مسیحی ظاہر کرتے ہیں. اپنی قوم کے ساتھ ہم بڑے حلیم ہوتے ہیں، چرچ میں بڑے باقاعدہ ہدیہ دیتے ہیں، دائیکی بھی لاتے ہیں، پادری صاحبوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، پادری صاحبوں کو بڑے اچھے اچھے کھانے بھی کھلاتے ہیں، چرچ کے ساتھ منسلک ہیں اور مسیحی لوگوں کے ساتھ آپ منسلک ہیں. آپ کا برتاؤ ان کے ساتھ بہت اچھا ہے کیونکہ آپ ان کو اپنی اس چال چلن سے دھوکہ دے. لیکن آپ کا چال چلن باہر کیسا ہے؟ اصل میں تو آپ نے دلیری کے ساتھ مسیحی زندگی بسر کرنی ہے. کیا کسی غیر قوم کے بیچ میں آپ کے اندر جب مسیح نظر آیا تو آپ نے مسیح کی منادی کی؟ کیا آپ خدا کے کلام سے شرما گئے کہ آپ نے دلیری سے بتایا کہ میں اس مسیح کا پیروکار ہوں جس کی تعلیم یہ ہے کہ گالی دے کے گالی نہیں دینی؟ آپ اگر گالی دے رہے ہیں، میں آپ کو گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میں جس کا پیروکار ہوں اس نے حکم نہیں فرمایا. کیا ہم ایسے دلیری سے جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اس وقت کلام سے شرما تو نہیں جاتے؟ کیا ہم ایسا تو نہیں ہے کہ غیر قوموں میں یہ کہنا پسند نہیں کرتے، شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں؟ آپ بڑی گاڑی میں گئے ہیں، خوبصورت لباس پہن کے گئے ہیں، آپ امیر لوگ ہیں، لیکن ہیں آپ مسیحی. آپ کلیسیا میں رتبہ رکھتے ہیں، آپ اپنی کرسچینٹی کے تمام لوگوں میں رتبہ رکھتے ہیں، وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن کیا آپ غیر قوموں میں جا کے خداوند کو ذلیل تو نہیں کرتے؟ کیا آپ اس وقت شرماتے تو نہیں ہیں کیونکہ میں مسیحی ہوں؟ کیا آپ بتاتے ہوئے شرماتے تو نہیں ہیں کہ میں مسیحی ہوں؟ عزیزو، ہمیں ہمارا چال چلن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بول چال، ہمارا لین دین، انسانوں کے ساتھ تعلقات، دوسرے مذاہب کے ساتھ تعلقات ایسے ہوں کہ آپ کے اندر مسیح نظر آئے اور ان کے سوالوں سے جب آپ مسیح کے تعلیم ان تک پہنچاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے مسیح نظر آ کے دوسرے شخص کی زندگی بدل جائے. اگر زندگی نہ بدلے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ یسوع پہ ایمان لے آئیں کہ وہ معجزات کا خدا ہے. وہ اگر آپ کو ریکویسٹ
بھیج دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، آپ جس مسیح کے پیروکار ہو وہ بڑے بڑے معجزات کرتا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ معجزات کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، آپ سے مہربانی سے درخواست ہے اپنی عبادت میں ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا، لین دین، بول چال، ہر چیز لوگوں میں نمونے کی ہوگی، تو پھر وہ آپ کو ریکویسٹ بھیجیں گے کہ جی آپ جس چرچ کے ساتھ منسلک ہیں، ہماری فلاں تکلیف ہے، فلاں مشکل ہے، آپ مہربانی سے ہمارے لیے دعا کروائیں، کیونکہ ان کے اوپر مسیح یسوع کی وہ ساری زندگی آشکار ہو گئی، مسیح یسوع کا وہ نجات کا پیغام ان تک پہنچ گیا ہے، اور وہ کس وقت روح القدس ان کو ٹچ کرتا ہے اور کس وقت ان کی زندگیاں پولس رسول کی مانند تبدیل ہوتی ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، یہ پاک روح کا کام ہے، یہ خدا کا کام ہے کہ ان کو کس وقت تبدیل کرتا ہے۔ لیکن کم از کم ہم اس بیج کو تو بو سکتے ہیں تاکہ لوگوں میں خدا کی عزت اور تعظیم ہو۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب میرے ساتھ نکالیں، اس کی 26ویں آیت ہم پڑھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور 26ویں آیت، بلکہ 25ویں سے پڑھوں گا۔ اے عادل باپ، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا، مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح خدا سے ہمارے لیے یہ سب کچھ مانگا، تو کیا ہم دنیا کو واقف نہیں کروا سکتے؟ اگر وہ ہمیں باپ سے واقفیت کروا رہا ہے، اس نے ہمیں باپ سے واقف کروا دیا ہے، اس نے وہ دیوار کو ڈھا دیا ہے، آج ہمارا اس نے خدا کے ساتھ میل ملاپ کروا دیا ہے، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں، وہ ڈائریکٹ ہماری دعا کو سنتا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، کیونکہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، اس کی اس قربانی کے وسیلہ سے، اس کے اس خون بہائے جانے کے وسیلہ سے ہمیں وہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہماری دعا کو سنتا ہے، اس نے ہمیں واقف کروایا ہے۔ تو کیا ہم خداوند یسوع مسیح سے دنیا کو واقف نہیں کروا سکتے؟ کیا ہم دنیا کے سامنے اس کی وہ قدرت نہیں دکھا سکتے؟ اس کی تعلیم کا دلیری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ منادی نہیں کر سکتے؟ منادی کرنا صرف پادریوں کا کام ہے کہ صرف مبشروں کا کام ہے؟ صرف وہ لوگ جو کلیسیا کے ساتھ منسلک ہیں، انتظامیہ کے ساتھ منسلک ہیں، یا ایلڈروں کا کام ہے کہ وہ خدا کے کلام سے دنیا کو روشناسی کروائیں، خدا کے ساتھ روشناسی کروائیں؟ یہ ہر اس شخص کا کام ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو پہن رکھا ہے، اور جب پہن رکھا ہے تو پھر ہر اس شخص کا کام ہے کہ وہ خداوند خدا کو دنیا کے سامنے روشناسی کرائے، دنیا جانے، ہمارے زندہ خدا کو جانے، اس کے بڑے بڑے کاموں کو جانے۔ یہ کام ہر اس شخص کا ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو پہن رکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ نے مسیح کو پہن رکھا ہے، پاک روح آپ کے اندر کام کر رہا ہے، پاک روح کو آپ نے کیا رنجیدہ، اور پادری کو دیکھا یا مسیحی لوگوں کو دیکھا تو فٹافٹ
बगल में छुरी, मुंह में राम राम, फटाफट साथ ही दवाइया हालत में आके फटाफट झुक के और बिल्कुल वो इख्तियार कर लिया कि हम मसीही हैं, हमने मसीह को पहन रखा है। लेकिन जैसे ही बदों के साथ बैठे तो फूल बाता उठा के साइड पे रखा, रूह को रंजीदा किया, वो जो मददगार हमारे साथ है उसको रंजीदा किया, खुदा को एलानिया जलील किया, साइड पे रख दिया और उन बदों के साथ मिलके वही गलीज गालियां अपने मुंह से दी। ये कैसे मुमकिन है कि उसी मुंह से आप खुदावंद को जलाल दें, उसी मुंह से आप उसकी हमद व तमजीद करें, उसी मुंह के साथ उसका जिंदा कलाम पढ़ें और दूसरों को सुनाएं और उसी मुंह से आप दूसरों को गालियां दें? ये कैसे मुमकिन है? अगर कोई गालियां देता है और वो ये समझता है कि वो खुदा का फर्जंद है तो अपने आप को धोखा मत दे। रूल कुस को खुदा का नाम बेफायदा मत ले, रूल कुस को बेफायदा मत पुकारे, इसलिए कि खारा पानी और मीठा पानी एक चश्मे से नहीं निकल सकता। इसलिए जरूर है कि अगर खारा मीठा निकल रहा है तो अपनी जिंदगी पे गौर करें कि ये खारा कहां से आ गया। मैंने तो मीठे चश्मे से पानी पिया था, मैंने तो नजात वाले चश्मे से पानी पिया था, मैंने उस चश्मे से पानी पिया था कि मेरी जिंदगी बदल गई है। आज खुदावंद यीशु मसीह के मैं खानदान का शख्स हूं, ये खारा पानी किधर से आ गया? तो इसलिए अजीजों, जरूर है कि मीठा पानी वो भी जारी होना चाहिए। खारे पानी का कोई चांस नहीं है मसीही जिंदगी में। और अगर आप मसीह को पहन लिया है और आप चाहते हैं कि मसीह आप में नजर आए तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर थोड़े पिछले पास्ट में चले जाएं, आप जरूर गौर करेंगे कि क्या मसीह आप में नजर आ रहा है। और मसीह नजर आने की कोशिश हमें करता है, रूल कुछ हमें उस मकाम पे लेके जाता है। लेकिन इस दुनिया के लोग, क्योंकि उनके अंदर इब्लीस काम करता है, वो उसको नजर नहीं आने देता, आपको जलील करना शुरू कर देते हैं। आजकल की मॉडर्न नस्ल जो है वो अपने मुंह से हालेलुया कहना पसंद नहीं करती, वो शर्माते हैं खुदा के कलाम से, खुदा की हम तमजीद करने से शर्माते हैं। ये भी कोई काम है? हम खुदा के हमद करें, हम गीत गाएं खुदा के हुजूर, ये कोई काम है? लोग क्या कहेंगे? नई नस्ल क्या कहेगी? हमारे कजन हमारा मजाक उड़ाएंगे। हम हालेलुया बोलते हैं, हम खुदा की तमजीद करते हैं, उसकी हमद करते हैं, उसके हुजूर दुआ करते हैं, कितनी शर्म की बात है। हमारे कजन हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये है हमारी मसीहत, ये हमने मसीह यीशु को पहन रखा है, ये हमने अपनी औलाद की तरबियत की है, ये उनको हमने मसीहत उनको गिफ्ट में दी है, ये हमने पुष्ट दर पुष्ट खुदा से बरकत पाई है, इसको बरकत कहते हैं, ये मसीही है। तो फिर हर चीज धोखा है, हर चीज फरेब है। फिर वाइज ने अपने कलाम में दुनिया के बारे में बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अगर हम अपने ही बच्चों में मसीहत ना कर सकें तो हमने दुनिया को कैसे उसका वाकिफ बनवाना भी? कैसे हम दुनिया के सामने खुदा की शख्सियत को बयान कर सकते हैं, उसकी कुदरत को बयान कर सकते हैं, उसके बड़े बड़े मौजज़ात को बयान कर सकते हैं? यह मुमकिन नहीं है। ये धोखा है, शराब है। हम एक शराब पे अपनी मसीही जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम कहते तो हैं मसीही, हमारे शनाख्ती कार्ड पे भी क्रिश्चियन लिखा हुआ है, लेकिन हम नामी मसीही। तो नामी मसीही में और एक गैर मसीही में कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह को दोबारा से अलानिया जलील करते हैं। कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम ही आपकी जिंदगी ऐसे बदल जाए कि आप पलूस रसूल बन जाएं, ऐसा नहीं है।
آہستہ آہستہ تجربے سے خدا کے ساتھ کلام پڑھیں، کلام سنیں، اس سے دعا کریں، روح القدس کی رہنمائی مانگیں، اس سے حکمت مانگیں، اس سے دنائی مانگیں، اس سے عقل مانگیں کہ خداوند مجھے بتا میں کیسے چلوں، میں تو اس لائق نہیں ہوں، میری عقل کم ہے، میرے اندر اتنی دنائی نہیں ہے، مجھے بتا، روح القدس کی رہنمائی دے۔ آہستہ آہستہ آئے گا عزیزو، ایک دم یہ کوئی پینٹ نہیں ہے کہ آپ نے رنگ بدل لینا ایک دم، یہ آہستہ آہستہ تجربے سے آپ خدا کی مرضی بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اپنے لیے خدا سے برکت بھی پا سکتے ہیں، تو پھر ہم اس کی رہنمائی میں چل سکتے ہیں اور خوبصورت مضبوط مسیحی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے جو ضروری کام ہے وہ خدا کا خوف ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اس کی عزت اور تعظیم نہیں ہے، اگر ہم خدا کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تو ہم بالکل خداوند یسوع مسیح کو باتوں میں تو آپ نے پہن لیا ہے، پہن کے ہم مسیح اپنے اندر نظر دوسروں کو نہیں دکھا سکتے، دھوکہ دے سکتے، ایکٹنگ کر سکتے، لیکن حقیقی مسیحی زندگی اور حقیقی مسیح ہم میں نظر آنا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر پولس رسول کا وہ بیان کہ جینا میرے لیے مسیح، تو جن بہن بھائیوں نے مسیح یسوع کو پہن رکھا ہے اور ان میں مسیح نظر آتا ہے، وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہیں، وہ بالکل پولس رسول کے ساتھ ہیں، اور جینا ہمارے لیے مسیح ہے۔ لیکن جنہوں نے باتوں میں پہن رکھا ہے، دکھانے کے لیے پہن رکھا ہے، حقیقت میں مسیحی ہیں نہیں، ان میں مسیح نظر نہیں آتا، وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہیں اور غیر قوم کے ساتھ وہ زیادہ ملتے جلتے ہیں، ان جیسی شکل رکھتے ہیں۔ تو عزیزو، پھر پولس رسول کا بیان آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر مرنا جو ہے وہ نفع ہے، تو پھر رومیوں کے خط میں لکھا ہے، اس کی 14واں باب میرے ساتھ نکالیے، رومیوں کا خط، اور اس کا ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت، رومیوں کا خط اس کا 14واں باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے، نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں۔ پس ہم جییں یا مریں خداوند ہی کے ہیں۔ نفع یہ کہ جس طرح بھی ہے، ہم زندہ ہیں تو مسیح ہے، مرتے ہیں تو نفع ہے۔ نفع، پہلا نفع آپ کو گنوایا کہ ہم بے شک جییں یا مریں، مرتے ہیں تو ہم سوتے ہیں، جیتے ہیں تو اپنی زندگی سے اس کو جلال دیتے ہیں، دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ۔ لیکن اگر مسیح یسوع ہم میں نظر نہیں آتا اور ہمارا زندہ رہنا مسیح نہیں ہے، تو پھر مرنا بھی نقصان ہے، زندہ رہنا بھی نقصان ہے، ادھر بھی عذاب ہے ادھر بھی عذاب ہے، عبدالآباد کی ہلاکت ہے۔ اس لیے یہ سوچنا اور اس کو پرکھنا، اپنے دل میں بسانا اور اس پہ چلنا آپ کا کام۔ پھر یہ آج سب کو آتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آپ کو
نفع مل گیا، ہمیشہ کی زندگی کا گفٹ آپ کو مل گیا. آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. آپ اس کی بادشاہی بھی آپ کو مل گئی، ہمیشہ کی زندگی بھی مل گئی، آپ اس کی بادشاہی میں شامل بھی ہو گئے. پھر چوتھی بات، آپ وارث بھی بن گئے، آپ اس کی وراثت میں بھی شامل ہیں. ہمیشہ کی زندگی کا تاج بھی لے لیا آپ نے، اور خاندان میں شمولیت ہو گئی. خداوند خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت ہو گئی، آپ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. یہ کمال کام ہو گیا. اس کے بعد باپ، بیٹا اور روح القدس آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اندر ہے، آپ کے خاندانوں میں ہے، اور نسل در نسل آپ کے ساتھ ہے. اس نے کہا کہ ان سب باتوں کی ان کو تعلیم دو اور ان کو بتاؤ کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں. وہ دنیا کے آخر تک وہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب وہ ساتھ ہے تو پھر پورے کلام میں درج برکتیں، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے جنہوں نے خداوند یسوع